رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میرے شوہر میرے برابر میں گہری نیند سو رہے تھے اور ساتھ ہی ہمارا 5 سالہ بیٹا بھی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ آج موسم بہت خراب تھا۔ طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میرے شوہر اور بیٹا دونوں گہری نیند میں تھے۔ رات کا خاصا پہر گزر چکا تھا مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی وجہ یہ طوفانی بارش نہیں بلکہ وہ طوفان تھا جو آج سے تقریباً 6 سال پہلے میری زندگی میں آیا تھا۔ میں لیٹے لیٹے اس جگہ جا پہنچی جہاں سے وقت سالوں پہلے گزر کر جا چکا تھا، یعنی کہ جب میں 22 سال کی ہوئی تھی۔ میرا نام ہبا ہے۔ زندگی بہت حسین تھی۔ غم کیا ہوتا ہے نہیں جانتی تھی۔ والد صاحب گورنمنٹ ٹیچر تھے۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں۔ آپس میں بہت محبت تھی۔ ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ میری تو پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ فائزہ کالج جاتی تھی۔ میں گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک دن امی پڑوس گئی ہوئی تھیں۔ 2 بج رہے تھے۔ فائزہ کے کالج سے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں باورچی خانے میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کیونکہ آج فائزہ کالج سے لیٹ ہو گئی تھی۔ اتنے میں دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نہایت ہی خوش شکل نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے چشمہ اتارا۔ اس کی آنکھیں کالی تھیں۔ نہ جانے ان کالی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی جو ایک ہی پل میں مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ نہ جانے یہ کون سا جذبہ تھا جو پل بھر میں ہم 2 اجنبیوں کو یوں لگا جیسے ہم ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں۔ خیر، ایک بیش قیمت گاڑی کھڑی تھی۔ ایسی گاڑی ہمارے محلے میں آنا ذرا ہٹ کر بات تھی۔ السلام علیکم، وہ بولا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت اور سحر انگیز تھی، بالکل اس کی شخصیت کی طرح۔ اس کے بولنے پر میں جیسے ہوش میں آ گئی اور اگلے ہی پل مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ یہ میں ہوں، یقین نہ ہوا۔ ایک غیر مرد کی طرف خود کو مائل ہوتا دیکھ کر مجھے خود پر شرمندگی ہوئی۔ دراصل کالج سے نکلتے ہوئے فائزہ کا پیر پھسل گیا تھا اور گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی تھی۔ ایسے میں ان صاحب نے اس کی مدد کی اور اس کو گھر تک پہنچایا۔ میں ان کی بہت مشکور ہوئی۔ اندر بلانا مناسب نہ لگا مجھے کیونکہ امی بھی گھر پر نہ تھیں، مگر فائزہ نادان اس کو زور دے کر اندر لے ہی آئی۔ مگر میں جا کر اسی وقت امی کو بلا لائی تھی۔ امی ان کی بہت مشکور ہوئیں۔ وہ دیکھنے سے ہی شریف لگتا تھا اور تھا بھی۔ اس کی موجودگی میں بہت غیر محفوظ سا محسوس کر رہی تھی کیونکہ وہ بات تو فائزہ سے کر رہا تھا مگر اس کی چور نگاہ مجھ پر تھی۔ جیسے میں اس کی طرف دیکھتی تو وہ شرم سے سرخ ہو جاتا اور نظر جھکا لیتا۔ شاید یہ سب اس کے بھی بس میں نہ رہا تھا۔ وہی کشش اسے بھی میری طرف بری طرح کھینچ رہی تھی، مگر اس کی حیا میرے دل کو ایسی بھائی کہ ایک پل میں ہی میں اس اجنبی کی ہو گئی۔ شرم سے پانی تو میں بھی ہوئی جا رہی تھی۔ بیٹا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ امی نے بغور ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ جی، شہاب علی۔ مگر کیوں آنٹی؟ ان کے جواب پر امی کا چہرہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھا۔ سعدیہ کے بیٹے ہو؟ جی، مگر… ارے بیٹا، جب تم لوگ بہت چھوٹے تھے تب ہمارے پڑوسی ہوا کرتے تھے۔ ان کے ابو سے تمہارے والد کی اچھی دوستی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ خوشی سے بولے، جیسے مجھ تک پہنچنے کے لیے اس کے راستے ہموار ہو گئے ہوں۔ کچھ ہی پل وہ بیٹھے تھے پھر چل دیے۔ وہ رات میری 22 سالوں کی تمام تر راتوں سے الگ تھی، مہکتی ہوئی، زندگی کو نئے موڑ پر لے جانے والی۔ دل میں بہت ہلچل تھی مگر میں اس ہلچل کو نظر انداز کرنا چاہتی تھی جو میں چاہ کر بھی نہیں کر سکی۔ کچھ ہی دن میں وہ میرے دل پر راج کرنے لگا۔ ان کی آنکھ میں چھپی حیا، ان کا انداز گفتگو، ان کا اخلاق، میں تو بس انہی کی ہو کر رہ گئی۔ یہی حال ان کا بھی تھا۔ ان کے اور میرے والد پرانے جاننے والے نکلے۔ شاید یہ قسمت تھی جو ہم دونوں کو ملانے کے سبب پیدا کر رہی تھی۔ بتا نہیں سکتی ابو نے ان کا کھانا کیا تھا جب وہ اور ان کی بہن بھی آئے تھے۔ مسکان تو ان کے لبوں پر سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں برتن سمیٹ کر چائے تیار کر رہی تھی کہ مجھے اچانک ان کے وجود کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ میں ان کو یہاں دیکھ کر سٹپٹا سی گئی۔ جی۔ پانی پینے کے بعد وہ گویا ہوئے، ہبا، مجھے آپ بہت پسند ہیں۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ ہی کا ہو گیا ہوں۔ یہ میری طرف سے ایک حقیر سا تحفہ ہے۔ اگر آپ بھی مجھے پسند کرتی ہیں تو اس کو پہن کر باہر آ جائیں، اگر نہیں پہنی تو بھی میں آپ کی مرضی سمجھ جاؤں گا۔
یہ بول کر وہ ایک انگوٹھی وہاں رکھے چلے گئے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر پھر میں نے وہی کیا جو دل نے مجھ سے کروا دیا۔ میں نے شاہ زیب کی محبت کی یہ نشانی اپنے وجود کا حصہ بنا لی اور چائے لے کر مہمانوں کے پاس چل دی۔ شاہ زیب بہت بے چین لگ رہے تھے، مگر جیسے ہی میری انگلی میں اپنی محبت کا اقرار دیکھا تو خوشی سے جھوم گئے۔ پہلی بار انہوں نے نظر بھر کر میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر سے میں پانی پانی ہو گئی۔ ایک خاموش مسکان دونوں کے لبوں پر تھی۔ میں ان دنوں کتنی خوش تھی، یوں لگتا جیسے ہواؤں میں ہوں۔ پھر انکل نے ہمیں ایک رات کھانے پر بلایا۔ میں نے جی بھر کر سنگھار کیا تھا۔ اس دن جب ہم ان کے گھر پہنچے، میری نظر مسلسل شاہ زیب کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ نہ دکھے تھے۔ اچانک ہی میں ایک مضبوط نوجوان سے ٹکرائی، خود کو سنبھال نہ سکی، گرتے گرتے بچی۔ غلطی بھی اپنی تھی، مگر ایک غیر کا ہاتھ میری کمر کو چھوا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا تو اچھی خاصی سنا دیں۔ کافی دیر سنانے کے بعد بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ ہاتھ باندھے تابیداری کے ساتھ میری ڈانٹ سن رہے تھے۔ مجھے شرمندگی سی ہوئی، میں وہاں سے چل دی۔ وہ بہت وجیہ تھا، بڑی بڑی آنکھیں، ان میں شوخی تھی، مگر مجھے وہ شوخی بالکل نہ بھائی تھی۔ خیر اس کے بعد وہ مجھے نہ دکھا۔ شاہ زیب اس دن کام کے سلسلے میں باہر تھے، میں اداس سی ہو گئی تھی۔ خیر کچھ عرصے کے بعد ایک دن شاہ زیب کی امی اور بہن آئی تھیں۔ اسی رات امی نے مجھ سے بات کی کہ شہاب انکل اور ان کی بیوی تم کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو پسند ہے لڑکا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو خوشی سے کھل اٹھی۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ امی یہ بولتی وہاں سے چل دیں۔ آج وہ لوگ رسم کرنے آئے تھے، شاہ زیب بھی ساتھ تھے۔ وقت رسم ہوا، میرے چہرے پر حیا دمکنے لگی۔ شاہ زیب کی والدہ نے مجھے انگوٹھی ڈالی۔ میرے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار لی گئی جس کو میں نے پہلے ہی اس انگلی میں پہن رکھا تھا۔ یہ شاہ زیب کی ہی محبت کی نشانی تھی۔ میں سمجھ نہ سکی کہ اس انگوٹھی کے اترتے وقت مجھے اس قدر تڑپ سی کیوں محسوس ہوئی تھی۔ خیر مجھے انگوٹھی ڈال دی گئی۔ میں نے شاہ زیب کے چہرے کی طرف دیکھا مگر وہ بے تاثر کھڑے رہے۔ اگلے ہی پل مجھ پر قیامت برپا ہو گئی جب میری ساس نے کہا کہ آج سے تم میرے بیٹے زہیب کی امانت ہو۔ دراصل جس لڑکے سے میں اس دن ٹکرائی تھی وہ ان کا دوسرا بیٹا شاہ زیب کا چھوٹا بھائی زہیب تھا۔ اس نے مجھے پہلی بار دیکھ کر ہی پسند کر لیا تھا۔ پسند کیا، اس نے مجھ سے عشق کیا تھا اور پھر اسی کے کہنے پر یہ رسم کی گئی۔ شاہ زیب بھائی کی محبت میں چپ ہو گئے تھے۔ میں ٹوٹ گئی، سمجھ نہ آیا کیا کروں۔ شاہ زیب نے آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا تو میں سمجھ گئی کہ اب انکار کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر میں اپنی محبت اور حق کی خاطر ابھی کھڑی بھی ہو جاؤں تو وہ محبوب بھی مجھے اپنانے سے انکار کر دے گا۔ پل میں ہی خوشیاں برباد ہو گئیں، میں بے جان مورت بن گئی۔ میری زہیب سے منگنی کے بعد شاہ زیب کبھی ہمارے گھر نہ آئے۔ زہیب کی کزن کی شادی تھی، ہم لوگ بھی مدعو تھے۔ گھر میں کافی گہما گہمی تھی۔ میں ان کے لان میں گمسم بیٹھی تھی۔ ٹھنڈ بہت تھی مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ اچانک مجھ پر کسی نے پیچھے سے گرم جیکٹ ڈال دی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ زہیب تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ میں غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو اس نے میری کلائی تھام لی۔ میں نے چھڑانی چاہی تو اس نے مجھ کو کھینچ کے خود کے قریب کیا، جس سے میں اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل نزدیک تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہے تھے۔ اس کی سانس تک میں اپنے چہرے پر محسوس کر پا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ مجھے بہت بھلا لگا۔ اس کی اس بے باکی نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ شاہ زیب کا انداز ایسا بالکل نہ تھا، مگر وہ بس ایک ہی پل تھا۔ میں نے غصے اور نفرت سے خود کو اس کی باہوں سے چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں بے بس ہو گئی۔ وہ مسلسل مجھے تکے جا رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں غصے سے بولی۔ اب اور انتظار نہیں ہوتا، جلد ہی میری دلہن بن کر آ جاؤ نا۔ جانتی ہو میری بہت خواہش ہے تمہیں اپنی دلہن بنے دیکھنا۔ وہ شوخی سے مسکرایا، پھر اس نے مجھے آزاد کر دیا، مگر وہ زہر لگا میں نے اس کو کھری کھری سنا دیں، مگر وہ مسلسل مسکراتا ہی رہا۔ میں وہاں سے چل دی، مگر اس کی وجود کی مہک ابھی تک میرے انگ انگ میں بسی تھی۔ اتنے قریب آج تک میرے کوئی نہ ہوا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا۔ بس پھر یہ سلسلہ یوں ہی رہا۔ وہ پیار لٹاتے نہیں تھکتا تھا اور میں اسے ذلیل کرتے نہ تھکتی تھی۔ وہ بیچارہ تو ایسے کرنے کی وجہ بھی نہ جانتا تھا۔ اس نے میری ہر بدتمیزی، ہر بدسلوکی کا جواب
بس نرمی اور محبت سے دیا تھا۔ میں ان دنوں بہت تکلیف میں تھی، قسمت کا سارا غصہ اس پر اتار دیتی۔ 6 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ اب ہماری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ زہیب تو خوشی سے پاگل تھے، میں زندہ لاش بن گئی تھی۔ اپنے محبوب کو ساری عمر اب جیٹ کی شکل میں دیکھنا تھا۔ میں بہت دعا کرتی تھی کہ کوئی راستہ پیدا ہو جو مجھے اور شاہزیب کو ایک کر دے۔ وقت پڑ لگا کر اڑتا رہا اور میں زہیب کی دلہن بن گئی۔ بارات بہت دھوم دھام سے آئی تھی، بہت شاندار بارات تھی۔ کتنی چاہت سے زہیب مجھے بیانے آیا تھا۔ وہ رات اس کے ارمانوں سے سجی تھی۔ اس کا چہرہ تو چاند کی طرح دمک رہا تھا، مسکراہٹ ایک پل کو بھی چہرے سے غائب نہ ہوئی۔ آخر ہمارا نکاح ہو گیا۔ اب میں پوری طرح سے زہیب کی ہو گئی۔ اب تو مجھ پر صرف اور صرف اس کا حق تھا، یہاں تک کہ میرے خیالوں پر بھی۔ اپنی بے بسی پر میں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ وقت رخصتی آ گیا۔ میں نے ارادہ کر لیا میں اب بھی شاہزیب کی جگہ کسی کو نہ دوں گی۔ مجھے اس پل زہیب کے وجود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ عمر بھر میں نے اس کو اس نفرت کی آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں عروسی لباس پہنے گھونگھٹ اوڑھے زہیب کی سیج پر بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور میری ساس زہیب کی پھپھو بکھلائی ہوئی سی کمرے میں داخل ہوئیں۔ سنو بیٹا، زہیب کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ بہت زخمی ہے مگر ہاسپٹل نہ جانے کی ضد بچوں کی طرح کر رہا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی مگر وہ بالکل نہ مانا۔ بولتا ہے جیسا سب کچھ چل رہا تھا ویسا ہونا چاہیے۔ تو بیٹا تم بہت دھیان رکھنا اور بس کسی طرح سے اس کو ہاسپٹل کے لیے تیار کر لو۔ فی الحال تو ہم نے اس کی بات رکھ لی ہے اور ہوش میں ہیں، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ پریشان نہ ہو بچے، ٹھیک ہے؟ یہ بول کر وہ چلی گئیں مگر میں نے جتنا سنا مجھ پر بجلی گرا گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ زہیب اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کا بدن جگہ جگہ سے زخمی تھا اور خون رس رہا تھا۔ نیلی شیروانی خونوں خون ہو گئی تھی۔ چوٹیں معمولی نہ تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی مگر ظاہر نہ کیا اور بے رخی سے بیٹھی رہی۔ وہ بیڈ پر قریب آ کر بیٹھ گئے۔ تکلیف سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ان کی 2 پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں مگر میں اس بات سے بے خبر تھی۔ ہماری بیگم سے صبر نہیں ہوا، کیا گھونگھٹ خود ہی اٹھا لیا؟ وہ حسب عادت گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولے، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ میں غصے سے بولی اور وہ ہمیشہ کی طرح ہنس دیے تھا۔ اچھا، نکاح کیا ہے تم سے میں نے بیگم؟ وہ بغور میرے چہرے کا اندازہ لیتے ہوئے مجھے ستانے کے انداز سے بولے۔ میں نے ان کی طرف جب نظر اٹھا کر دیکھا تو محسوس ہوا وہ خاصی تکلیف میں تھے۔ آپ آرام کریں، زیادہ بات آپ کے لیے ٹھیک نہیں، لیٹ جائیں۔ زہیب، میں نے زندگی میں پہلی بار ان سے نرمی سے بات کی تھی جس پر وہ مجھے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے دیکھنے لگے اور پھر مسکرا کر بیٹھ کے تاج سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے تکلیف سے آنکھیں بھینچی تھیں مگر میرے محبت بھرے رویے کی ان کے چہرے پر چمک بھی ضرور تھی۔ میں نے اٹھ کر ان کا تکیہ درست کیا اور ان کو ٹھیک سے بٹھایا۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کتنی شدت سے محبت کرتے ہیں۔ میرا دل یکدم ہی نرم پڑ گیا، یا پھر یہ نکاح کی طاقت تھی۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ وہ کافی دیر میری خوبصورتی کی تعریف کرتے رہے، پھر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میرے چہرے پر آئی ایک لٹ کو انہوں نے بہت پیار سے میرے چہرے پر سے ہٹایا۔ میری نظر اچانک بیڈ شیٹ پر پڑی تو وہ خون سے بھری ہوئی تھی۔ زہیب، آپ کیا بچپنا کر رہے ہیں؟ آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے، ابھی کے ابھی۔ میں غصے سے بولی۔ وہ بس بیٹھے مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے۔ ایک بار سینے سے نہیں لگاؤ گی؟ انہوں نے بازو پھیلایا۔ وہی پل تھا جب ہر محبت مان پڑ گئی اور نکاح کا تقدس مضبوط ثابت ہوا۔ ایک ہی پل میں دل اس مہربان کو جیون ساتھی ماننے پر تسلیم ہو گیا۔ یوں لگا میری محبت پر صرف میرے شوہر کا حق ہے، کسی غیر کا خیال ایک گناہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس پل میں نے اپنا ماضی بھلا کر سچے دل سے خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زہیب کے سپرد کر دیا تھا اور روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ بالکل پاگل ہیں آپ زہیب، چھوٹے بچوں کی طرح۔ میں کہیں بھاگ جاتی کیا جو یوں اس حالت میں بھی آپ؟ شش! انہوں نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ تم نہیں جانتی میری جان یہ پل میرے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ اس وقت کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا ہے، یاد ہے نا؟
میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ میری خواہش ہے، تمہیں اپنی دلہن بنے بیٹھے دیکھنا، تو کیسے جانے دیتا ان پلوں کو؟ یہ بولتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کاش تم میری ہوتی ہبا۔ پہلی بار میں نے زہیب کی آنکھوں میں آنسو اور مایوسی دیکھی تھی۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ میں آپ کی ہی ہوں، مگر کہہ نہ سکی۔ انہوں نے مجھے ایک چین منہ دکھائی میں پہنائی، پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے آنکھیں بند کر کے سکون سے لیٹ گئے۔ زہیب، زیادہ باتیں نہ کریں، آپ آرام کریں، میں بولی، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ زہیب، میں نے زور سے ہلایا۔ جواب نہ پا کر میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ زہیب! اب میں نے ان کو پوری طرح جھنجھوڑ دیا تو ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی۔ میں چیخ اٹھی۔ میری چیخ سن کر وہاں گھر والے بھی آ گئے اور بس پھر کچھ ہی دیر میں گھر میں کہرام مچ گیا۔ نہیں، میں بے اختیار زہیب کے سینے سے لپٹ گئی، مگر آج انہوں نے حسب عادت شرارت کے ساتھ مجھے اپنی باہوں کی گرفت میں نہیں لیا۔ میرے کانوں میں اپنے ہی الفاظ گونجنے لگے، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں، اور قدرت نے مجھے میرے کہے الفاظ کی ایسی سزا دی کہ بس کچھ ہی دیر میں واقعی اب میں زہیب کی بیگم سے ان کی بیوہ ہو گئی تھی۔ زہیب کے چلے جانے کے بعد گھر والوں نے شاہزیب اور میری شادی کر دی۔ وہی جس سے شادی کے میں خواب دیکھتی تھی، اسی سے شادی کے لیے میرا دل بالکل تیار نہ تھا۔ خود کو زہیب کی امانت سمجھتی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی باتوں سے محبت کی میں نے، جو وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے۔ میں بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ یوں لگتا جیسے زہیب ابھی آ جائیں گے۔ دل ان کی موت کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ میں خود کو اب ہمیشہ زہیب کی ہی امانت بنا کر رکھنا چاہتی تھی، مگر گھر والوں کے زور دینے پر میری شاہزیب کی شادی ہو گئی۔ مجھے شاہزیب نے اپنی محبت کے سہارے نئی زندگی دی، ورنہ میں تو زہیب کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ ہاں، میں نے چاہا تھا کہ کوئی ایسا راستہ بنے کہ میں اور شاہزیب ایک ہو جائیں، مگر وہ دعا اس صورت پوری ہوگی یہ میں نے نہ سوچا تھا۔ مجھے شک تھا کہ جیسے ان کی موت کی ذمہ دار میں ہی ہوں، مگر پھر ایک دن وہ شک یقین میں بدل گیا جب ہمارے ڈرائیور سے اس رات کے بارے میں میری تفصیلی بات ہوئی۔ جب اس نے بتایا کہ بارات جب واپس لوٹ رہی تھی تب زہیب صاحب نے بہانے سے مجھے اور گاڑی میں بٹھایا، ان کی امی اور پھپھو کو دوسری گاڑی میں بھیج دیا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا۔ ڈرائیور کی بات نے مجھے بے چین کر دیا۔ تو کیا زہیب نے جان بوجھ کر؟ مگر کیوں؟ وہ تو بہت خوش تھے، اور جلد ہی مجھے میرے اس سوال کا بھی جواب مل گیا جب شاہزیب نے مجھے بتایا کہ تمہارے نکاح کے بعد جو تم مجھ سے ملنے آئی تھی اور مجھ سے شکوہ کر رہی تھی وہ سب کچھ زہیب نے سن لیا تھا اور وہ حقیقت جان گیا تھا۔ تب وہ میرے گلے لگ کر بہت رویا تھا، بار بار خود کو ہم دونوں کا قصوروار ٹھہرانے لگا، مگر میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا تھا، کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، اب کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ آج زہیب کو اس دنیا سے گئے 6 سال گزر چکے ہیں، مگر وہ شادی کی رات آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ آج بھی مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کیا وہ محبت تھی جو میں نے شاہزیب کو پہلی نظر میں ہی دیکھتے کی، یا وہ محبت تھی جو نکاح کے بعد میں نے زہیب کے لیے محسوس کی تھی۔ میری بیوی میرے پاس سو رہی تھی۔ اس دوران اچانک مجھے فیس بک کا نوٹیفیکیشن ملا۔ ایک لڑکی نے مجھے فرینڈ لسٹ میں شامل کرنے کی ریکویسٹ سینڈ کی، تو میں نے سوچا کہ دیکھوں تو کہ یہ کون ہے۔ میں نے اس کی دوستی کی درخواست کو قبول کیا اور میں نے اسے پیغام بھیجا، کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں وہی ہوں، میں شادی تو کر چکی ہوں، لیکن میں آپ کی شدید کمی محسوس کرتی ہوں۔ یہ ماضی کی میری محبوبہ تھی، وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن میں نے اس چیٹ کو بند کر دیا کیونکہ میری بیوی سو رہی تھی اور میں اس کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہ رہا تھا۔ پھر میں نے بیوی کی طرف دیکھا، وہ گھر کے سارے کام کرنے کی وجہ سے تھک ہار کر گہری نیند سو رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کی طرف نگاہ ڈالی تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ وہ کیسے خود کو اتنی محفوظ محسوس کرتی ہے کہ وہ ایک انجان گھر میں اتنی آرام سے سو سکتی ہے۔ وہ اپنے آبائی گھر سے بہت دور ہے، جہاں اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ 24 سال گزارے تھے۔ جب وہ ناراض یا غمزدہ ہوتی تھی تو وہاں اس کی والدہ اس کے لیے موجود تھیں تاکہ وہ اپنی والدہ کی گود میں رو سکے۔ اس کی بہن بھائی لطیفے سناتے جس سے وہ ہنسنے لگتی۔ اس کے والد گھر آ کر اس کی پسند کی تمام چیزیں لاتے۔ یہ سارے خیالات میرے ذہن میں آ گئے کہ کیسے اس خاتون نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، لہٰذا میں نے فوراً فون اٹھایا اور بلاک کا آپشن دبا دیا۔ پھر میں نے اپنی بیوی کی طرف رخ کیا اور اس کے پاس سو گیا۔
کیونکہ میں ایک آدمی ہوں، ایک ایسا شخص جو اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دیتا اور ایک کنبے کو نہیں توڑتا۔ میاں بیوی میں محبت تب کم یا ختم ہونے لگتی ہے جب کوئی تیسرا درمیان میں آ جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی میں محبت قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔